بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی، برکتیں نازل فرما، آمین۔ میرے پیارے ناظرین، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پر جانا چاہیے یا نہیں، اور والدین کے فوت ہونے کے بعد ایسا کیا کام کیا جائے جس کا ثواب انہیں پہنچے تاکہ ہمارے دل کو تسکین پہنچے۔ آج کی اس ویڈیو میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں میں ان سوالوں کے جواب تفصیل سے بتاؤں گا۔ دوستو، انسان کو اس زندگی میں والدین سے کیسا ہی سلوک ہو، لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی قدر آتی ہے۔ اس لیے انسان چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے ان کو قبر میں راحت میسر آئے۔ اس لیے ہم وہ ہر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری بساط کے مطابق ہو۔ تو چلیں ہم سب سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں کہ آیا ہمیں جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا چاہیے یا نہیں۔ اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ اس روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین دونوں یا ایک جمعے کے دن ان کی قبر پر جائے گا، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو بخش دے گا اور اس کو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ اور اس روایت میں یہ ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی تو اس کی بخشش کر دی جائے گی اور اس کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیا جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی قبر پر جانا چاہیے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، اور جمعے کے دن ان کی قبر پر جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ والدین کی ان کے مرنے کے بعد ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، احادیث میں ایسے کئی اعمال بتائے گئے ہیں جن سے ان کی روح کو سکون پہنچایا جا سکتا ہے، آمین۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے آقا نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حدیث اس طرح نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بنو سلمہ میں سے ایک شخص آئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا میرے والدین کے مجھ پر کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا اور ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگنا، اور اگر ان کا کوئی عہد یا معاہدہ کسی سے ہوا ہے تو انہیں پورا کرنا، اور جو ان کے تعلق سے رشتے ہیں ان کا خیال کرنا اور ان کا حق ادا کرنا، ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔ باروائے سنن ابی داؤد اور سنن ابی ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ قبر میں اپنے والدین کو آرام پہنچائے یا خدمت کرے تو باپ کے انتقال کے بعد اس کے بھائیوں سے اچھا سلوک کرے، جو کہ کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی خدمت اور حسن سلوک کی ایک اعلیٰ مثال یہ ہے کہ انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اکرام اور احترام کا تعلق رکھا جائے اور باپ کی دوستی اور محبت کا حق ادا کیا جائے، باروائے صحیح مسلم۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو اسد رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر تم اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ پیارے ناظرین، ہمیں ہر وقت اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ، میرے والدین کی بشری لرزش کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔
اور جو وعدے انہوں نے اپنی زندگی میں کیے تھے انہیں پورا کیا جائے۔ وعدہ بھی بندوں پر قرض ہے، اور اگر وعدہ پورا نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اگر اولاد کو پتہ چل جائے ہمارے والدین میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کیا جائے۔ اس سے والدین کو راحت ہوگی، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، اور اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہ کریں، اور اس تعلق کو قائم رکھے جیسا والدین نے قائم کیا تھا۔ اس تعلق کی بنا پر والدین کی قبروں میں راحت ہوگی، اور والد کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں سے اچھا برتاؤ کریں، اور یہ وہ مقام ہے جس سے عمل کرتے ہوئے انسان اپنے والدین کے مرنے کے بعد بھی بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین سے بھلائی سے پیش آنا چاہیے، اور ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتا ہے، یعنی اے میرے پروردگار، تم میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحمت اور شفقت کے ساتھ میری پرورش کی۔ اور دوسری جگہ اس طرح ارشاد فرمایا، ربی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی میرے پروردگار، روز حساب تو میری اور میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما۔ میرے پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں، اور اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ اس سے ہمارے والدین کو قبروں میں سکون نصیب ہوگا۔ اس کے بعد دعا کرنے والے کی بھی فضیلت بتائی گئی ہے، جس کے بارے میں حضرت سفیان نے بیان فرمایا، جس نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کی گویا اس نے اپنے والدین کا شکر ادا کیا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی دعاؤں سے والدین کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، وہاں عرش کے سائے میں ایک شخص کو دیکھا، اور اس کی حالت اتنی اچھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رشک آیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ اللہ، تیرا یہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ شخص 3 کام کرتا تھا۔ نمبر 1، جو نعمتیں میں نے لوگوں کو دی اپنے فضل و کرم سے ان پر حسد نہیں کرتا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ نمبر 3، چغل خوری نہیں کرتا تھا۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سوال یہ ہے کہ والدین کی قبر پر جا کر کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے پیارے ناظرین، والدین کی قبر پر جا کر سورۃ یاسین پڑھنی چاہیے، اور اس کا ثواب قبول کو کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ سورۃ یاسین بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو پڑھا، یعنی ان کی قرأت کو ظاہر کیا اور اس کی تلاوت کے ثواب کو بیان کیا۔ اور جب فرشتوں نے قرآن پاک کو سنا تو فرشتوں نے کہا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے جس امت پر یہ قرآن یا طٰہٰ یا یاسین نازل ہوا، اور خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اسے سنیں گے اور اس کو محفوظ کریں گے، اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو اسے پڑھیں گی اور زبانی یاد کریں گی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورۃ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ مرشد چینل کے پیارے ناظرین، نیک لوگوں کے چند اقوال۔ نمبر 1، کسی اللہ والے نے فرمایا، خدا کا طالب آخرت کی جانب بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، کسی اللہ والے نے فرمایا،